السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ امیزنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ٹاپک بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ آپ دیکھ کے ہی اندازہ کر چکے ہوں گے کہ پریشانی دور کرنے کا وظیفہ اور رزق میں، اور یہ دونوں ایک ہی چیز ہی ہے کہ رزق میں بعض اوقات لوگوں کے پاس بہت زیادہ رزق ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ملتا، کیونکہ یہ جو رزق ہے اس کا تعلق جسم سے ہے، اور سکون جو ہوتا ہے اس کا تعلق روح سے ہوتا ہے، اور روح کا تعلق جو سکون ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملتا ہے، نہ کہ پیسوں کے ساتھ۔ انسان کے پاس جتنا مرضی رزق آ جائے، پیسے آ جائیں، لیکن اس کو وہ سکون نہیں میسر آتا جب تک وہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آتا ہے۔ تو رزق میں تو، اور بعض اوقات لوگوں کے پاس رزق ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جاندہ کتنے آندہ ہے، لیکن پتہ نہیں جاندہ کتنے ہیں۔ وہ اسی حوالے سے کہ رزق میں برکت نہیں ہوتی، اور ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں کدھر چلے جاتا ہے، اور ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ملتا، اسی حوالے سے یہ سکون۔ اب یاد رکھیں، کوئی بھی وظیفہ کرنا ہو اس کے لیے 5 وقت کی جب آپ نماز پڑھیں گے نا، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ 5 وقت کی نماز اپنا معمول بنا لیجیے۔ ہن تسی سوچ رہے ہونے کہ رزق دا ہن کر کے تے اسی اس واسطے ہیں، چلو رزق دی برکت واسطے ہن تو نمازاں تے آ گئے۔ یاد رکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے 5 وقت جب ہم نماز پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اپنی پریشانیوں کے بارے میں، تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو ایک روحانی سکون ملتا ہے نا، وہ انسان کے پاس بے شمار دولت آ جائے، محل آ جائیں۔ آپ کسی والے سے ایک واقعہ چلو پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں، بعد میں آپ سناؤں گا، اگر سننا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو ویڈیو کاٹ کے آپ چلے جائیے گا جہاں مرضی۔ اچھا جی، اسی والے سے پریشانی دور کرنے کا وظیفہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اول ایک میں اپنی طرف سے ایڈ کرتا ہوں اور بعد میں یہ وظیفہ بتاؤں گا، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد آپ نے 100 بار آپ لکھ لیجئے یا کسی سے لکھوا لیجئے۔ بہت ہی اچھا امیزنگ وظیفہ ہے، بہت زیادہ، میں خود اس کو ڈیلی معمول ہے میرا، اور ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ مطلب پتہ نہیں چلتا۔ وہ کہتے ہیں کہ رزق ایسے ذرائع سے آتا ہے انسان کو خود نہیں پتہ چلتا، اور یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ اسی حوالے سے آپ لکھ لیجئے یا لکھوا لیجئے کہ اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا، اور اس کے بعد پڑھنا جی لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے، اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ اور ایک وظیفہ یہ ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ نے اول آخر اس کو پڑھنا ہے 100 ٹائم۔ اور ایک وظیفہ یہ ہے جی، اور پریشانیوں، اور یہ جب انسان کے پاس رزق نہیں ہوتا پریشانیاں خود بخود آ جاتی ہیں، اور پریشانیوں کو دور کرنے کا جو بہترین وظیفہ ہے وہ 5 وقتی نماز ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے جی اگر 60 بار لا حول شریف کی تسبیح بھی پڑھا کریں دن میں کسی ٹائم بھی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور اس کے حوالے سے آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ، یہ دیکھیں آپ لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، یہ دیکھ لیں، لکھ لیں۔ اس کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد اس کو بھی 100 ٹائمز اور اس کو بھی 100 ٹائمز پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اور بعد میں آپ نے ان کو پڑھ کے پورا 1 ہفتہ پڑھیے گا، زیادہ ٹائم نہیں کہتا آپ کو، ایک اور معمول بنا لیجئے، لیکن 1 ہفتہ پڑھ کے پھر آپ کو میرا جو نیچے ان باکس ہے نا کمنٹس کا، اس میں کمنٹس کیجئے اور مجھے بتائیے کیا آپ کی زندگی میں کوئی فرق آیا۔ اور آپ کو اب میں وہ قصہ سناتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ظاہری سی بات ہے، بادشاہ کو دولت نہ ہوئے تو پھر کنہ کو نہیں ہے۔ بادشاہ کے پاس بے شمار دولت تھی لیکن اس کو روحانی جو کیفیت سکون نہیں ملتا تھا۔ وہی بات کہ پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن سکون نہیں ملتا، پتہ نہیں ہے، بس ہر ٹائم وہ ایک چڑچڑاپن انسان میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد بہت زیادہ پیسے تھے لیکن اس نے اپنے ہی ایک جو اس کو پنکھا جلنے والے کو بہت زیادہ خوش دیکھا۔ ایک دن اس نے اپنے وزیر جو کہ بہت زیادہ سمجھدار تھا اس کو بلایا اور پوچھا کہ میرے کو اتنی دولت ہے تو میں تے آج تک نہیں ہنسیاں، تو یہ جو مجھے پنکھا جلتا ہے، ہوا دیتا ہے، یہ اتنا خوش کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کو ابھی پریشان کر دیتا ہوں، آپ مجھے 100 اشرفیاں دیں۔ بادشاہ نے اس کو 100 اشرفیاں دے دیں۔ اس نے کیا کیا کہ 100 اشرفیوں میں سے ایک اشرفی اپنی جیب میں رکھ لی اور باقی 99 اشرفیاں اس پنکھا جلنے والے کو غلام کو دے دیں۔
اور اس کو کہا کہ یہ 100 اشرفیاں بادشاہ کی طرف سے تمہیں دی گئی ہیں تمہاری اعلیٰ کارکردگی کی وجہ سے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہویا، پجیا اپنے گھر گیا، نہ اگا ویکھیا نہ پیچھا ویکھیا، گھر جا کے رولا پاتا کہ آؤ بھی آؤ، بادشاہ جی خوش ہو گیا، ہن تو مینوں نوکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، چل بھائی۔ اب اس نے جو پوٹلی ہوتی ہے اس میں سے اب اشرفیاں 1 بائی 1 گننے لگ گیا، وہ نکلی 99۔ وہ پریشان ہو گیا، اس کی بیوی کہنے تین تو گننی نہیں آتی، ان پڑھ جا حال ادھر پڑھا میں گنا۔ اب اس نے گننے لگی، وہ بھی 99 نکلی۔ وہ کہنا تسی دونوں تو پڑھے ہی نہیں، اس کا بچہ کہنا تسی تو دونوں ان پڑھ ہیں، میں تے بیا پاس ہاں، ادھر پڑھاؤ میں گنا۔ اب وہ گننے لگا، پھر بھی 99۔ وہ دونوں ماں اور بچہ جو اس کا بیٹا تھا دونوں کوسنے لگے اپنے شوہر کو، اپنے شوہر اور والد محترم کو کہ آندے ایک اشرفی گمایا، تینوں یہ نہیں پتہ کہ 100 اشرفیاں اتنی مشکل نہ ملی ہیں، ایک اشرفی اتنی قیمت دی آتی تو ایک اشرفی پوری گرائے ہیں۔ اب انہوں نے 99 اشرفیاں جو تھی اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا، اور جو ایک اشرفی وہ دن رات اس کو ڈھونڈنے لگ گئے۔ اب وہ آیا چند ہفتے کے بعد بادشاہ سلامت کے پاس محل میں، حواس باختہ نمو، ایک ایسا جیسے مردہ قبر سے اٹھ کے آ گیا اس کے پاس۔ اب بادشاہ دیکھ کر اس کو بھی سمجھ آ گئی تھی، وزیر کے کہا کہ آپ میں معذرت خواہ ہوں، آپ نے مجھے، اس نے بادشاہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے اتنے پریشان لگ رہے، اس نے کہا کہ میں نے مجھ سے ایک اشرفی گم ہو گئی، اس وجہ سے پریشان ہوں۔ تو یہی حال ہمارا ہے کہ جو ہمارے پاس جو 99 اشرفی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ جو ایک اشرفی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اس پہ بھی شکر ادا کریں۔ تو جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں مزید دیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر اچھا لگے تو سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو، ادروائز نہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ السلام علیکم۔